اور قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں جائیں گے اللہ پوچھیں گے میرا پیغام تمہارے پاس پہنچا تھا؟ تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پہنچ گیا ہے۔ ہر گھر میں، ہر مسجد کی الماری میں موجود ہے، اور جن کے پاس موبائل ہے اینڈرائڈ ہر موبائل میں موجود ہے، اور ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، جس زبان میں آتا ہے اسی زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آیا تھا پیغام، پہنچا تھا تمہارے پاس، پڑھ کے سنانے والے تھے، سمجھانے والے تھے؟ ہم کہیں گے ہاں تھے۔ اللہ پوچھیں گے پھر پڑھا تھا؟ پھر تم نے پڑھا تھا؟ میں نے کیا کہا اس قرآن میں؟ تم نے پڑھ کے دیکھا؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ جس انسان نے ٹھنڈے دل سے سوچے، جس انسان نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، کبھی ترجمہ کلاس میں وہ نہیں بیٹھا، کیا جواب دے گا؟ کیا کہے گا؟ اللہ کاروبار کرتے رہے، ہم کھیتی باڑی کرتے رہے، ٹائم نہیں ملا، زندگی بڑی مشکل تھی۔ یاد رکھیں جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ زندہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے زندگی دی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، یاد رکھیں بات، اللہ نے زندگی دی ہے قرآن پڑھنے کی، کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن کیا کہا؟ رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم، خلق الانسان، پھر کہا کہ انسان کو پیدا کیا۔ یہاں پر مفسرین نے یہ پوائنٹ لکھا ہے کہ انسان کی تخلیق پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے۔ ایسے نہ پیدا ہوگا پھر کچھ بڑا ہوگا تو تعلیم اس کی شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا ذکر پہلے کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جبکہ خلق الانسان پہلے ہونا چاہیے تھا نا۔ انسان پیدا ہوا ہے تو پھر تعلیم ہے نا۔ اللہ نے جو مقصد تھا انسان کو پیدا کرنے کا وہ پہلے ذکر کیا ہے کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ کیوں کیا؟ پیدا کیوں کیا وہ پہلے ذکر کیا ہے۔ انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ علم القرآن، یہ قرآن کا علم حاصل کرے۔ جو پیدا ہونے کے بعد اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا، قرآن کا علم حاصل نہیں کرتا، اللہ کے کاغذوں میں وہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ مردہ ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے جس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہی تو کہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانور ہیں۔ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، ان کے دل ہیں، دل میں قرآن نہیں آتا، ان کے دل ہیں، دل سے قرآن نہیں سمجھتے، آنکھیں آنکھوں سے قرآن نہیں پڑھتے، کان ہیں، کانوں سے قرآن سن کے سمجھتے نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ ایسے ہیں جیسے جانور ہوں، بل هم اضل، بلکہ جانوروں سے، کیونکہ جانور اپنی زندگی کا مقصد، اپنے پیدا ہونے کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ انسان کو پیدا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس نے قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا تھا، اور سمجھ کر اس نے زندگی گزارنی۔ یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا تو پھر جانور سے بھی بدتر ہے یہ۔ آخری بات کر کے بات، یہ قرآن جو ہے نا، ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک گائیڈ بک جانتے ہیں آپ؟ گائیڈ بک، ہر چیز کا جو کریٹر ہوتا ہے نا، جو انسان نئی تخلیق کرتا ہے، اس چیز کی تخلیق کے ساتھ وہ ایک گائیڈ بک بناتا ہے۔ آپ نے اگر موبائل لیا ہے نا، موبائل کے ڈبے کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ آپ نے موٹر سائیکل لیا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ ہر دنیا کے پروڈکٹ کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے۔ اس گائیڈ بک میں پوری ترتیب دی ہوتی ہے کہ یہ کیسے آن ہوگا، کیسے آف ہوگا، کہاں پہ پیٹرول ڈالنا ہے، کہاں پہ موبائل ڈالنا ہے، یہ کیسے چلے، یہ چیز اس کی خراب ہو جائے تو اس کا مکینک کہاں سے ملے گا، ساری ترتیب اس پروڈکٹ کی کہاں ہوتی ہے؟ گائیڈ بک میں۔ یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، پوری کائنات، اور پوری کائنات کا سردار انسان کو بنایا ہے۔ ساری کائنات انسان کے تابع کر دی اللہ نے، اور اس کائنات کو چلانے کے لیے اور انسان کو خود کو چلانے کے لیے اللہ نے یہ گائیڈ بک دی ہے۔